الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ، اللہ پاک کا کروڑوں کروڑ احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں انسان پیدا فرمایا اور انسان کے بعد بہترین طبقے میں شمار کیا، پیدا کیا، یعنی کہ مسلمان گھرانوں میں پیدا کیا، اور مسلمانوں کی ہدایت کے لیے اپنے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن مجید نازل فرمایا۔ اور یہ قرآن مجید دنیا کی سب سے آسان ترین کتاب ہے، سیکھنے، سمجھنے اور سکھانے کے حوالے سے، پڑھنے کے حوالے سے، پڑھانے کے حوالے سے۔ اسی آسان کتاب کے بہت آسان اصول و ضوابط بھی ہیں جن کو اگر ہم پڑھیں گے تو ثواب بھی ملے گا اور درست بھی پڑھیں گے۔ اگر ہم ثواب کمانا چاہتے ہیں تو درست قرآن مجید پڑھنا ہوگا۔ درست قرآن مجید پڑھنے کے لیے اصول و ضوابط کا ہونا ضروری ہے۔ جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ دنیا میں جتنے بھی کام ہیں تو سب کے اصول و ضوابط ہوا کرتے ہیں، تو اسی طرح قرآن مجید کو پڑھنے کے بھی کچھ اصول و ضوابط ہیں، کچھ باتیں ہیں جن کو ہم مد نظر رکھتے ہوئے قرآن مجید کو پڑھیں گے۔ آئیں، آج اسی لیے ہم نے یہ ویڈیو بھی بنائی ہے اور آج ہمارے سبق کا بھی آغاز ہے۔ آج ہم پہلے سبق میں یہ دیکھتے ہیں کہ کون سے ایسے اصول ہیں ابتدائی طور پر کہ جن کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم آگے کے اسباق پڑھنے میں کامیاب ہوں گے، آگے کے اسباق ہمارے لیے آسان ہوں گے۔ سب سے پہلے قرآن مجید کو پڑھنے کے لیے اس کا معلومات ہونا ضروری ہے۔ ان کو حروف مفردات کہتے ہیں۔ یہ الف سے لے کر یا تک ہے اور یہ 29 یعنی 29 ہوتے ہیں۔ یہ حروف مفردات الف سے لے کر یا تک ہیں۔ ان کو حروف تہجی بھی کہتے ہیں۔ یہ حروف مفردات بھی ہیں اور حروف تہجی بھی ہیں۔ سب سے پہلے یہی بات ہمارے ذہن میں ہوگی کہ یہ حروف مفردات ہیں الف سے لے کر یا تک۔ اچھا، اس کو پڑھنا کیسے ہیں؟ عربی لب و لہجے میں پڑھنا ہے، یعنی کہ ہم جیسے اب دیکھ لیں کوئی ہمیں بے تے سے پڑھاتا ہے تو یہ درست نہیں ہے۔ عربی لب و لہجہ جو ہے وہ ہوتا ہے با، تا، سا، جیم، حا، خا، یہ عربی لب و لہجہ کہلایا جاتا ہے۔ تو ہم دیکھیں ہم نے کس لہجے میں پڑھا ہے۔ اگر عربی لہجے میں پڑھا ہے تو درست پڑھا ہے، اور درست بھی پڑھا ہے تو اس میں دیکھیں گے قواعد و مخارج بھی پڑھے ہیں کہ یا وہ نہیں پڑھے۔ تو پھر اگر قواعد و مخارج نہیں پڑھے تو ہماری اس ویڈیو کو بھی دیکھیں اور دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں۔ آئیں، اب اس کے بعد ابتدائی طور پر پہلی بات یہ ہے، انہی حروف مفردات میں سے یہ 3 اصول آتے ہیں۔ دوسرا اصول ہے حروف مستعلیہ، خا، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف، یہ 7 ہیں۔ یہ حروف مستعلیہ ہوتے ہیں۔ ان کا پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ ان کو ہمیشہ ہر حالت میں پر یعنی موٹا پڑھا جاتا ہے۔ حروف مستعلیہ سے ہمیشہ ہر حالت سے مراد کے ہمیشہ یہ کلمے کے پہلے میں آئے، درمیان میں آئے، آخر میں آئے۔ ہر حالت سے مراد ان کے اوپر زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو، 2 زبر ہوں، 2 زیر ہوں، 2 پیش ہوں، تو تب بھی ہم اس کو ہمیشہ ہر حالت میں پر ہی پڑھیں گے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ پر سے مراد موٹا پڑھیں گے۔ اچھا، اب یہ ہم تیسرے پر آ جاتے ہیں، ہونٹوں سے ادا ہونے والے حروف۔ یہ ہونٹوں سے ادا ہونے والے حروف جو ہیں یہ ہیں 4، با، فا، میم، واو۔ یہ ہونٹوں سے ادا ہونے والے حروف جو ہوتے ہیں یہ 4 ہوتے ہیں۔ ان کے علاوہ ہم ہونٹوں کو ہلنے نہیں دیں گے۔ اس کے بعد جو آخری ہمارا جو بات ہے، پوائنٹ ہے، وہ ہے سیٹی والے حروف، زا، سین، صاد، اور یہ 3 ہیں۔ ان اگر ہم 4 اصول کو ابتدائی طور پر ہم نے ذہن نشین کر لیا تو آگے والی تختیوں میں ہمیں پڑھنا بہت آسان ہو جائے گا۔ اب آپ کے بچے مدرسے جاتے ہیں یا قاری صاحب آپ کو پڑھانے آتے ہیں تو یہ ہماری ویڈیو خود بھی دیکھیں، خود بھی یاد کریں تاکہ آپ قرآن مجید درست طریقہ کار کے مطابق پڑھ سکیں۔ اور آپ کا بچہ اگر قرآن مجید پڑھنے جاتا ہے تو اس سے سنیں، کیا بیٹا آپ کو معلوم ہے حروف مفردات کتنے ہوتے ہیں، حروف مستعلیہ کتنے ہوتے ہیں، کون کون سے ہیں؟ اچھا، ہونٹوں سے ادا ہونے والے حروف کتنے ہیں، کون کون سے ہیں؟ سیٹی والے حروف کتنے ہیں، کون کون سے ہیں؟ حروف مستعلیہ کو کس طرح پڑھتے ہیں؟ یہ ساری کوئی عجیب باتیں نہیں ہیں، بلکہ یہ شروع سے چلتی آ رہی ہیں، لیکن ہم نے نہ سیکھ پائے، ہم نے نہیں سیکھے۔ تو اس کا آسان طریقہ اگر آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ ہمیں مل جائے تو
مدنی قاعدے کی ابتدائی تختی میں یہ پہلے لکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد پلے اسٹور سے ہم مدنی قاعدے کو بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، وہاں پر بھی مدنی قاعدہ ہے، وہاں سے بھی ہم آن لائن بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح دعوت اسلامی کی اور سوشل ایکٹیویٹیز ہیں جن میں یہ کہ آن لائن بھی مدنی قاعدہ پڑھایا جاتا ہے، آن لائن درس نظامی عالم کورس کرایا جاتا ہے، تو اس میں بھی ہم شرکت کریں، اس میں بھی ہم داخلے لیں تاکہ ہم درست قرآن مجید پڑھ سکیں۔ یہ ہمارا آج کا پہلا سبق تھا، یقیناً آپ کو سمجھ میں آیا بھی ہوگا۔ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر بھی کریں اور ہمارے فیس بک پر فالو بھی کریں ہمیں، اور یہ ہمارے یوٹیوب کے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور دوستوں سے بھی کرائیں۔ انشاءاللہ آئندہ ہم دوسرے سبق میں پھر آپ کے ساتھ پڑھیں گے، آپ کو بتائیں گے کہ دوسرا سبق کس طرح ہوگا اور اس کو کس طرح پڑھنا ہوگا۔ تب تک کے لیے انشاءاللہ عز و جل اس ویڈیو کو دیکھیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں۔ انشاءاللہ ہم دوسرے سبق کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم۔